یہ اس وقت کی بات ہے جب میری عمر 38 یا 40 سال تھی۔ بہت اچھی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ زندگی بہت آرام سے اور مزے سے گزر رہی تھی۔ میری بہت اچھی جاب ہے، اپنا ذاتی گھر اور ایک گاڑی بھی ہے۔ کہانی کی شروعات اس وقت ہوئی جب میں اپنے دفتر کے ایک کام کے سلسلے میں ایک ہفتے کے لیے دوسرے شہر میں تھا اور ایک ہوٹل میں قیام پذیر تھا۔ شام کا وقت تھا، میں اپنے کمرے میں فارغ بیٹھا بور ہو رہا تھا کہ اچانک میرے موبائل فون پر کسی نامعلوم نمبر سے کال آئی تو میں نے فون اٹینڈ کر لیا۔ میرے ہیلو کہنے پر ایک لڑکی کی کھنکتی اور شوخ آواز آئی جس نے مجھے سلام کیا۔ میں نے وعلیکم السلام کہا تو لڑکی نے میرا حال پوچھا تو میں نے جواب دیا کہ ٹھیک ہوں، مگر آپ کون بول رہی ہیں اور کس سے بات کرنی ہے؟ تو اس پر لڑکی نے اپنا نام لبنہ بتایا اور کہنے لگی کہ نمبر تو میں نے اپنی ایک دوست کا ملایا تھا اور اکثر اس کا بھائی فون اٹینڈ کرتا ہے، تو میں نے آپ کو اپنی دوست کا بھائی سمجھ کر حال پوچھ لیا۔ اصل میں بور ہو رہی تھی، مجھے 100 فری منٹس ملے تو میں نے سوچا اپنی سہیلی سے گپ شپ لگاتی ہوں۔ تو اس پر بے ساختہ میں نے کہا کہ لبنہ صاحبہ، میں بھی بور ہو رہا تھا اور فارغ بیٹھا تھا۔ لبنہ نے مجھ سے پوچھا کہ میں کیوں بور ہو رہا تھا، تو میں نے مختصراً اسے بتایا کہ دوسرے شہر میں ایک ہوٹل میں قیام پذیر ہوں۔ لبنہ نے پوچھا کہ آپ کی کسی لڑکی سے دوستی تو نہیں ہے؟ تو میں نے بتایا کہ میں شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ ہوں، ایک میچور مرد ہوں، کوئی شوخ چنچل لڑکا نہیں ہوں، تو بھلا مجھ سے کون لڑکی دوستی کرے گی؟ اس پر لبنہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ دوستی میں عمر، سٹیٹس اور شادی شدہ ہونا نہیں دیکھا جاتا، دوستی تو بس دوستی ہوتی ہے۔ جس پر میں نے کہا کیا آپ مجھ سے دوستی کرنا پسند کریں گی؟ لبنہ نے مجھ سے میرے بارے میں پوچھا کہ نام کیا ہے، کیا کرتا ہوں اور کس شہر میں رہتا ہوں، اور ساتھ یہ شرط بھی رکھی کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ تب میں نے اسے اپنے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ قصہ مختصر کہ ہماری دوستی ہو گئی۔ لبنہ بھی اسی شہر میں رہتی تھی جس میں رہتا تھا۔ لبنہ نے اپنے اور اپنے دوست کے گھر کے حالات یوں بتائے کہ وہ میٹرک پاس ہے، اس کی ماں فوت ہو چکی ہے، بھائی کوئی نہیں ہے، وہ کل 4 بہنیں ہیں، وہ سب سے چھوٹی ہے، باقی 3 بہنیں اس سے بڑی ہیں جن کی شادیاں ہو چکی ہیں اور سب اپنے اپنے گھروں میں رہتی ہیں۔ لبنہ اپنے باپ کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی ہے جو کہ شہر کے بالکل قریب اور مضافاتی علاقے میں ہے۔ لبنہ کا باپ ایک سرکاری محکمے میں ریٹائرمنٹ کے بعد شہر کے ایک پرائیویٹ اسکول میں چپڑاسی ہے، 3000 پینشن ملتی ہے اور 4000 پرائیویٹ اسکول سے تنخواہ، تو اس طرح گزر بسر ہو رہی ہے۔ لبنہ کی ابھی منگنی وغیرہ بھی نہیں ہوئی تھی۔ میں پورے 6 دن دوسرے شہر میں رہا اور ہماری کال پر خوب باتیں ہوتی، پھر میں واپس اپنے شہر آ گیا۔ ہماری روزانہ فون پر بات ہوتی، مجھے لبنہ کے ساتھ اپنائیت سی ہو گئی۔ 3-4 ماہ بعد لبنہ نے ملاقات پر زور دینا شروع کر دیا۔ پہلے تو میں ٹالتا رہا، پھر اس کے بے حد اصرار کے آگے ہتھیار ڈال دیے اور مقررہ دن اور ٹائم پر ہماری ملاقات ہو گئی۔ ایک ریسٹورنٹ میں ہم نے دوپہر کا کھانا ساتھ کھایا۔ لبنہ کی عمر 20 یا 21 سال تھی، بہت خوبصورت، گورا رنگ اور پرکشش شخصیت کی مالک تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت شرم محسوس ہوئی کہ کہاں 20 سال کی لڑکی اور کہاں میں 40 سال کا مرد۔ اس عمر میں مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں بیوی کے ہوتے ہوئے جوان لڑکی سے دوستی رکھوں۔ لبنہ نے میری خاموشی کو محسوس کیا اور زور دے کر پوچھا کہ کیا وہ مجھے اچھی نہیں لگی، میں کیا سوچ رہا ہوں؟ تو میں نے جواب دیا کہ لبنہ، تم بہت اچھی، خوبصورت اور پیاری ہو، ہم دونوں کی عمر میں بہت فرق ہے، میں تم سے 20 سال بڑا ہوں اور مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ تو لبنہ نے کہا کہ ناصر صاحب، ہمارے درمیان صرف پاکیزہ دوستی ہے، ہمارا تعلق غلط نہیں ہے، میں آپ سے اپنے دکھ درد شیئر کرتی ہوں، آپ سلجھے ہوئے مہذب انسان ہیں، آپ ایسا کچھ محسوس نہ کریں۔ الغرض اس کی حوصلہ افزائی پر میں نے عمر والی بات کو دل سے نکال دیا۔ پھر ہم نے خوشگوار موڈ میں خوب باتیں کی۔ میں نے لبنہ کو ایک سوٹ اور ایک شال تحفے کے طور پر لے کر دی، پھر اس کو اپنی گاڑی میں اس کے گھر کے قریب ڈراپ کر دیا۔ الغرض ہماری دوستی چلتی رہی۔ لبنہ کے گھر میں بہت غربت تھی، مگر اس کے باوجود اس میں رکھ رکھاؤ، انا اور خودداری تھی، جس کا عملی ثبوت یہ تھا کہ اس نے کبھی مجھ سے کوئی چیز، پیسہ مانگنا تو بڑی دور کی بات، کبھی موبائل بیلنس تک بھی نہیں مانگا تھا، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس کی دوستی خلوص پر مبنی تھی۔ لبنہ نے آہستہ آہستہ مجھے نہ صرف اپنے گھر بلکہ پورے خاندان کے بارے میں تفصیلی بتا دیا۔ لبنہ کی ایک بہن نبیلہ، جس کے ساتھ اس کی بہت فرینڈ شپ تھی،
لبنہ نے اسے اپنی اور میری دوستی کے بارے میں بتایا ہوا تھا۔ لبنہ کی 2 بہنیں تو اپنے گھروں میں خوش اور سکھی تھیں، مگر نبیلہ کے سسرال والے اچھے نہیں تھے۔ اس کا شوہر اسے بہت تنگ کرتا، اس کا موڈ ہر وقت اس کی بہن کے ساتھ خراب رہتا تھا، جس کی وجہ سے نبیلہ بہت دکھی تھی۔ ایک دن اس کے خاوند نے نبیلہ اور اسے بچوں سمیت گھر سے باہر کر دیا۔ وہ بیچاری روتی ہوئی اپنے باپ کے گھر آ گئی۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ لبنہ کے گھر میں پہلے ہی بہت غربت تھی۔ اس کا والد ایک ضعیف العمر شخص تھا، گھر کا گزارا بڑی مشکل سے ہو رہا تھا۔ اوپر سے نبیلہ 2 بچوں سمیت آ گئی تو اخراجات بڑھ گئے اور ان کے گھر پریشانی رہنے لگی۔ نبیلہ نے اپنے خاوند کو بہت فون کیے کہ آ کر لے جاؤ، مگر اس نے سختی سے انکار کر دیا کہ اس کی واپسی ناممکن ہے۔ اسی طرح 3-4 ماہ گزر گئے۔ کسی نے نبیلہ کو مشورہ دیا کہ تمہارے شوہر نے تمہیں بلا وجہ گھر سے نکال دیا ہے، مگر وہ تمہارا اور بچوں کا خرچہ دینے کا پابند ہے۔ تم اپنے شوہر پر خرچے کا مقدمہ کیوں نہیں کرتی؟ اب مقدمے کے لیے وکیل کی فیس اور دیگر اخراجات کی ضرورت تھی، جبکہ ان کے پاس کوئی پیسہ نہ تھا۔ ایک دن لبنہ نے مجھ سے بات کی کہ اگر میرا کوئی جاننے والا وکیل ہو تو اس کے ذریعے کیس کروا دوں، جتنا بھی خرچ ہوگا وہ تھوڑا تھوڑا کر کے دے دے گی۔ اتفاق سے میرا ایک بہت اچھا دوست وکیل ہے، جو کہ نہ صرف اچھا اور قابل وکیل ہے بلکہ بہت اچھا اور ہمدرد اور نیک انسان بھی ہے۔ جب میں نے اس سے بات کی اور نبیلہ کے سارے حالات بتائے تو اس نے کہا کہ وہ انسانی ہمدردی میں یہ کیس لڑے گا اور کوئی فیس نہیں دے گا۔ فیس کے علاوہ دیگر اخراجات کے پورے کرنے کی حامی بھی میں نے بھر لی۔ وکیل نے کہا کہ اس عورت کو کہیں کہ وہ اپنا شناختی کارڈ، نکاح نامہ لے کر میرے آفس میں آ جائے۔ میں نے لبنہ کو فون کر کے بتایا۔ لبنہ نے مجھے اپنی سہیلی کا بڑا بھائی ظاہر کر کے اپنے باپ کو ساری بات بتائی۔ اگلے دن نبیلہ، اس کا باپ اور لبنہ شہر آ گئے، جن کو لے کر میں وکیل کے آفس چلا گیا۔ اس دن میں پہلی مرتبہ لبنہ کے والد سے ملا اور نبیلہ کو دیکھا، جو کہ ایک 35 سال کی خوبصورت عورت تھی، جس کے چہرے پر بلا کی معصومیت اور شرمیلا پن تھا۔ وہ ایک نہایت سلجھی ہوئی، تمیزدار، نیک اور شریف مگر مظلوم عورت تھی۔ اس نے تمام حالات وکیل کو بتائے، جس کے مطابق اس کی ساس ایک اچھی عورت نہیں ہے، جو چینی، نمک، پتی، مرچ تک تالے میں رکھتی ہے، اور وہ ساس کی اجازت اور مرضی کے بغیر ایک کپ چائے کا بھی نہیں بنا کر پی سکتی۔ ساس تانے دیتی ہے کہ تم جہیز میں کچھ نہیں لے کر آئی ہو۔ اس کا شوہر ٹک کر کوئی کام نہیں کرتا اور بات بات پر نبیلہ سے لڑتا ہے۔ اب اس نے 4 ماہ پہلے ایک کپ اور پلیٹ ٹوٹنے کی وجہ سے نبیلہ کو گھر سے نکال دیا اور وہ اپنے باپ کے گھر آ گئی، جہاں پہلے ہی غربت ہے۔ اس کے 2 بچے دودھ اور خوراک سے محروم ہیں۔ اس کے تمام حالات جاننے کے بعد وکیل نے وکالت نامے پر دستخط کروا کر کیس تیار کیا اور عدالت میں خرچے کا مقدمہ دائر کر دیا۔ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد نبیلہ، لبنہ اور ان کے والد کو میں اپنی گاڑی میں چھوڑنے ان کے گھر گیا، تو اس طرح میں نے لبنہ کا گھر اندر سے دیکھا۔ کیس کی تیاری میں جتنے بھی اخراجات ہوئے وہ سب میں نے ادا کیے۔ مہینے میں کیس کی 2 تاریخیں پڑی اور ہر تاریخ پر لبنہ اور اس کا باپ عدالت میں وکیل کے ہمراہ پیش ہوئے، جبکہ عدالت کے بار بار طلب کرنے پر نبیلہ کا شوہر غیاث عدالت میں حاضر نہ ہوا۔ جب اخباری اشتہار کے بعد بھی غیاث عدالت میں حاضر نہ ہوا تو بالآخر عدالت نے نبیلہ کے حق میں فیصلہ دے دیا اور نبیلہ کے شوہر غیاث کو حکم دیا کہ وہ ہر ماہ باقاعدگی سے نبیلہ اور اس کے بچوں کو 8,000 روپے ماہانہ خرچہ ادا کرے گا، بلکہ پچھلے 8 ماہ کا خرچ تقریباً 50,000 روپے بھی ادا کرنے کا پابند ہے۔ عدم ادائیگی کی صورت میں اسے جیل جانا ہوگا۔ پہلے تو غیاث جان بوجھ کر عدالت میں حاضر نہیں ہو رہا تھا، لیکن جب اسے عدالت کے فیصلے اور حکم کا علم ہوا تو وہ فوراً نبیلہ کو راضی کرنے اور واپس گھر لے جانے کے لیے آ گیا، مگر اب نبیلہ واپس اپنے سسرال نہیں جانا چاہتی تھی۔ غیاث نے اپنی بیوی اور سسر کی بہت منت سماجت کی، مگر نبیلہ نے اپنے سسرال جانے سے انکار کر دیا۔ غیاث نے کافی چکر لگائے، مگر نبیلہ واپس سسرال جانے پر رضامند نہ ہوئی اور پیسوں کا مطالبہ کرتی رہی۔ کچھ دن کے بعد نبیلہ کا شوہر اپنی ماں اور بہن بھائیوں کو، بھابھیوں اور خاندان کے دیگر بزرگ معززین کو لے کر نبیلہ کے گھر آیا اور اپنے سابقہ رویے پر معافی مانگتے ہوئے نبیلہ کو واپس لینے کے لیے آیا۔ اس ساری بات کی اطلاع نبیلہ اور اس کے والد نے مجھے فون پر دی اور مجھ سے مشورہ طلب کیا، تو میں نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ اب غیاث قابو میں آ چکا ہے، اب وہ عدالت کے فیصلے سے بھاگ نہیں سکتا، اب بہتر ہے اپنا گھر خراب نہ کرو، وہ طلاق بھی دے سکتا ہے، تو اس موقع پر اپنی شرطیں منوا کر جیب خرچ طے کر کے واپس اپنے خاوند کے گھر چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ سب وکیل کے پاس گئے، جہاں پر نبیلہ اور اس کے خاوند کا راضی نامہ ہوا اور یہ طے ہوا
کہ غیاث نبیلہ کو الگ گھر لے کر دے گا، اسے لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا اور گھر کے خرچ کے علاوہ ہر ماہ نبیلہ کو جیب خرچ بھی دے گا۔ لہٰذا ان تمام شرائط کو ماننے اور صلح نامہ پر دستخط کرنے کے بعد نبیلہ اپنے خاوند کے ساتھ چلی گئی۔ یہاں شرائط کے مطابق نبیلہ کو الگ گھر مل گیا اور وہ سکون سے رہنے لگی۔ اس واقعے کے بعد لبنہ اور اس کا والد غلام حسین میرے بہت ممنون تھے۔ کبھی کبھی نبیلہ بھی مجھے فون کر کے بتاتی کہ وہ بہت سکھی ہے۔ وہ بھی میری شکر گزار تھی اور مجھے بہت دعائیں دیتی۔ میں ان سے یہی کہتا کہ یہ سب اللہ کا کرم ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ وقت گزرتا رہا اور 1 سال کا عرصہ بیت گیا۔ لبنہ سے میری فون پر بات بھی ہوتی اور مہینے میں 1 آدھ بار میرا اس کے گھر چکر بھی لگ جاتا۔ میرا ضمیر مجھے اکثر ملامت کرتا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ایک لڑکی سے دوستی کی ہوئی ہے اور میں اپنی بیوی بچوں سے بھی بے وفائی کر رہا ہوں، مگر جب یہ خیال آتا کہ لبنہ سے پاکیزہ دوستی ہے، ہمارے تعلق میں پاکیزگی ہے اور آج تک کبھی لبنہ کو چھوا بھی نہیں، تو میں تھوڑا سا مطمئن ہو جاتا۔ وقت کا کام ہے گزرنا اور وہ پر لگا کر اڑتا رہا۔ ایک دن لبنہ نے بتایا کہ اس کا رشتہ آیا ہے، معقول فیملی ہے اور لڑکا باہر کے ملک ہوتا ہے۔ شادی کے بعد لبنہ اپنے خاوند کے ساتھ باہر چلی جائے گی۔ الغرض چٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ ہوا اور لبنہ کی شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ میری حیثیت اب لبنہ کے گھر کے فیملی ممبر جیسی تھی۔ میں نے شادی میں بھرپور شرکت کی، اپنے بساط کے مطابق مجھ سے جو ہو سکا، اور لبنہ کے والد کی مالی مدد بھی کی۔ لبنہ بیاہ کر اپنے سسرال اور پھر اپنے خاوند کے ساتھ بیرون ملک چلی گئی۔ لبنہ کی شادی کے بعد مجھے اس کی بہت کمی محسوس ہوئی اور ایک خالی پن کا احساس ہوتا۔ میری پروموشن ہونے والی تھی، مگر دفتر کے کچھ حاسد اور میرے مخالف کولیگز جو مجھ سے بہت حسد کرتے تھے کیونکہ میں رشوت لینے اور دینے دونوں کے خلاف تھا، انہوں نے میرے خلاف جھوٹی درخواستیں اور شکایتیں کرنی شروع کر دیں اور ملی بھگت سے نہ صرف میری پروموشن رکوا دی بلکہ میرے خلاف ایک جھوٹا کیس بھی بنا دیا۔ کچھ عرصہ گزرا تو میری زندگی میں ایک بہت بڑا سہانیہ رونما ہو گیا۔ ہوا یوں کہ ایک دن میں اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ اپنے سسرال جھنگ سے اپنی کار پر واپس آ رہا تھا کہ ہماری گاڑی کا شدید ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ حادثہ اتنا شدید تھا کہ گاڑی تباہ ہو گئی، ہم سب بری طرح زخمی ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو ہسپتال تھے۔ میرا ایک بازو 2 جگہ سے ٹوٹ گیا اور 4 پسلیاں بھی ٹوٹ گئی تھیں۔ ہمیں بہت زیادہ چوٹیں آئیں، دونوں بچے بھی بری طرح زخمی ہوئے۔ میری بیوی کو شدید چوٹیں آئیں، اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی اور ریڑھ کی ہڈی میں فریکچر ہو گیا۔ وہ بہت کڑا وقت تھا جو ہم نے شدید اذیت میں گزارا۔ ہم تقریباً 1 ماہ ہسپتال میں رہے۔ میں اور دونوں بچے تو چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، مگر میری بیوی کا ریڑھ کی ہڈی میں فریکچر کی وجہ سے نچلا دھڑ مفلوج ہو گیا اور وہ چلنے پھرنے کے قابل نہ رہی، تو اسے ویل چیئر پر بٹھا کر گھر لے آئے۔ ڈاکٹر نے مجھے 4 ماہ کا مکمل ریسٹ علاج کے ساتھ تجویز کیا۔ گھر کا سارا نظام دھرم بھرم ہو گیا، بچوں کا اسکول جانا بند ہو گیا، بیوی معذور ہو گئی۔ میں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتا، دعائیں کرتا کہ پتہ نہیں کس گناہ کی مجھے سزا ملی ہے۔ ایک دن مجھے نبیلہ اور لبنہ کے والد کا فون آیا اور انہوں نے شکوہ کیا کہ اتنا عرصہ ہو گیا میں نے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ میں نے ان کو اپنے ساتھ ہونے والے حادثے کا بتایا۔ وہ بہت دکھی ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ اگلے ہفتے لبنہ 1 ماہ کی چھٹی پر اپنے خاوند کے ساتھ پاکستان آ رہی ہے، اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ نبیلہ کے سسرال میں اس کے دیور نند کی شادی ہے۔ اگلے روز لبنہ کے والد ہمارے گھر آئے اور ہم سب کی خیریت پوچھی، بہت ہمدردی کی اور ہم سب کی مکمل صحت یابی کے لیے دعا کی۔ تقریباً 1 ہفتے بعد لبنہ پاکستان آئی اور اپنے والد اور خاوند کے ساتھ نبیلہ کے سسرال شادی میں شرکت کے لیے چلی گئی۔ کوئی 4-5 دن کے بعد مجھے لبنہ کے والد کا فون آیا۔ انہوں نے روتے ہوئے بتایا کہ شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ کی زد میں آ کر نبیلہ کا خاوند غیاث فوت ہو گیا ہے۔ شادی والے گھر میں کوہرام مچ گیا ہے۔ یہ خبر سن کر مجھے بہت دکھ ہوا کہ نبیلہ بیچاری بیوہ ہو گئی تھی۔ غیاث کی 10ویں کے بعد نبیلہ اپنے والد کے گھر آ گئی کیونکہ اس کے سسرال والے اچھے نہیں تھے۔ جبکہ نبیلہ کا خاوند ہی نہ رہا تو اس نے وہاں کیا کرنا تھا؟ کون تھا جو اس کا سہارا بنتا؟ لبنہ اپنے والد کے ساتھ ہمارے گھر ہماری خیریت پوچھنے آئی۔ جب وہ چلی گئی تو میری بیوی نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کون لوگ تھے، تو میں نے اس دن اپنی بیوی کو شروع سے آخر تک لبنہ سے دوستی وغیرہ کا سب کچھ سچ سچ بتا دیا اور اپنی بیوی سے معافی بھی مانگی کہ اس عمر میں اس نے ایک لڑکی سے دوستی کی تھی۔ میری بیوی بہت سمجھدار، صابر اور حوصلے والی تھی۔ ساری بات سننے کے بعد اس نے کوئی شکوہ نہیں کیا، مگر جب اس کو بتایا کہ ہماری دوستی پاکیزہ تھی، کبھی لبنہ کو چھوا تک نہیں بلکہ ہر موڑ پر نیک نیتی اور خلوص سے مدد کی،
نبیلہ کا بتایا کہ کس طرح اس کا کیس دائر کروایا وغیرہ وغیرہ، تو اس نے مجھے کھلے دل سے معاف کر دیا کہ آپ کی نیت بری نہیں تھی۔ بہرحال اس نے یہ ضرور کہا کہ مرد عورت کی دوستی اگرچہ پاکیزہ ہی ہو مگر شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ نامحرم مرد عورت کا آپس میں بلا ضرورت بات کرنا، غیر ضروری باتیں کرنا بھی ناجائز ہے۔ اب آہستہ آہستہ میری صحت بحال ہونا شروع ہو گئی تھی۔ دونوں بچے بھی مکمل طور پر صحت یاب ہو گئے تھے اور انہوں نے دوبارہ اسکول جانا شروع کر دیا تھا۔ میری بیوی کی ٹانگ کا پلستر بھی اتر گیا تھا اور ہڈی بھی جڑ گئی تھی، مگر ریڑھ کی ہڈی میں فریکچر کی وجہ سے وہ چلنے پھرنے سے معذور تھی۔ اس کا علاج جاری تھا اور کوئی افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ محکمے کی طرف سے مجھے میڈیکل کی سہولت تھی جس کی وجہ سے مہنگے سے مہنگا علاج ہو رہا تھا، جبکہ میں مکمل طور پر صحت یاب ہو چکا تھا اور چھٹی بھی ختم ہو گئی تھی۔ تو میں نے آفس جانا شروع کر دیا، مگر مسئلہ بیوی کی دیکھ بھال کا تھا۔ وہ بیچاری تو ہر وقت ویل چیئر پر رہتی۔ زندگی بہت کٹھن ہو گئی تھی۔ 10 دن کے بعد میری عدالت میں تاریخ تھی۔ وکیلوں کی بحث وغیرہ تمام کارروائی مکمل ہو چکی تھی۔ چنانچہ عدالت نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا اور حکم دیا کہ جس تاریخ سے مجھے نچلی پوسٹ پر لگایا گیا تھا اسی تاریخ سے مجھے میری پہلے والی پوسٹ پر لگا دیا جائے۔ عدالت نے مجھے بے گناہ قرار دے دیا تھا۔ چنانچہ نہ صرف مجھے اپنی پوسٹ پر بحال کیا گیا بلکہ اسی تاریخ سے پروموشن بھی دے دی گئی تھی اور تمام واجبات بھی مجھے ادا کر دیے گئے۔ ہم سب بہت خوش تھے، شکرانے کے نوافل ادا کیے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے۔ میری گاڑی جو حادثے میں تباہ ہوئی تھی اس کی انشورنس کروائی ہوئی تھی، تو انشورنس کمپنی کی طرف سے مجھے کافی رقم مل گئی اور جو بقایا جات کی رقم محکمے کی طرف سے ملی سب پیسے ملا کر نئی گاڑی خرید لی۔ لبنہ کے والد کا اکثر مجھے فون آتا رہتا۔ نبیلہ کی عدت پوری ہو چکی تھی۔ ایک دن وہ اپنے باپ کے ہمراہ ہمارے گھر آئی۔ میں نے اب تقریباً ان کے گھر جانا چھوڑ دیا تھا، بس صرف نبیلہ کے والد سے فون پر بات ہوتی۔ ہمارے گھر میں بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے تھے۔ گویا ایک ملازمہ کل وقتی گھر میں تھی جو کہ تمام کام کاج اور کھانا پکانے کے علاوہ میری بیوی کی دیکھ بھال بھی کرتی تھی، مگر اس کے باوجود گھر کی حالت بہت ڈسٹرب تھی۔ مجھ سے بیوی کی حالت نہیں دیکھی جاتی تھی۔ علاج جاری تھا، ہر نماز کے بعد اس کی صحت یابی کے لیے دعا بھی کرتا تھا، مگر کوئی افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ ایک دن نبیلہ کا فون آیا کہ اس کے والد فوت ہو گئے ہیں۔ مجھے کافی شوق لگا، فوراً ان کے گھر گیا اور تدفین میں شرکت کی، کھانا وغیرہ بنوا کر دیا، کچھ مالی مدد بھی کی۔ اپنے باپ کی وفات کے بعد نبیلہ بیچاری بالکل تنہا اور بے سہارا ہو گئی تھی، کوئی آسرا نہ تھا۔ بیوگی کا دکھ، چھوٹے چھوٹے 2 بچے اور کوئی ذریعہ معاش بھی نہیں تھا، تو میں نے ہر ماہ اس کی مالی مدد کرنا شروع کر دی، مگر وہ بڑی مشکل سے پیسے لیتی۔ ایک دن وہ بچوں کے ہمراہ ہمارے گھر آئی اور کہنے لگی کہ 2-3 کوٹھیوں میں مجھے گھر کا کام دلوا دیں، ملازمہ رکھوا دیں تاکہ وہ خود محنت کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے۔ میں نے وعدہ کیا کہ جلد ہی جیسے ہی کسی مناسب اور شریف لوگوں کو کسی ملازمہ کی ضرورت ہوئی تو میں کام دلوا دوں گا۔ دراصل نبیلہ بہت خوبصورت، جوان اور شریف عورت تھی، اس لیے یہ بہت ضروری تھا کہ کسی اچھے گھر میں اس کو کام دلواؤں جہاں اس کی عزت بھی محفوظ رہ سکے۔ ایک دن ہم میاں بیوی بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ میں نبیلہ سے نکاح کر لوں، کیونکہ بقول اس کے اب وہ شاید ہی کبھی اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکے۔ ساری زندگی کی معذوری اب اس کا مقدر ہے۔ اس طرح نبیلہ کو سہارا بھی مل جائے گا اور ہمارے گھر کا نظام بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ میری بیوی کو اس بات کا بہت دکھ تھا کہ وہ اب میری خدمت کرنے کے قابل نہیں رہی، الٹا میں اس کی دیکھ بھال اور خدمت کرتا ہوں، مگر میں نے اپنی بیوی کی یہ بات ماننے سے انکار کر دیا اور دلیل یہ دی کہ اگر خدا نہ خواستہ میں اس طرح معذور ہو جاتا تو کیا تم مجھے چھوڑ کر کسی اور سے نکاح کر لیتی؟ میں نے کہا کہ تم میری زندگی کی ساتھی ہو، میں تم پر کبھی سوکن نہیں لاؤں گا اور خدا کی ذات سے بہت پر امید ہوں کہ وہ تمہیں ضرور صحت مند اور تندرستی عطا فرمائے گا۔ مگر میری بیوی اپنی بات پر اڑی رہی اور اسی موضوع پر ہماری روزانہ تکرار ہوتی۔ کوئی 1 ہفتہ گزرا تو نبیلہ کا فون آیا اور اس نے روتے ہوئے بتایا کہ کچھ مرد اسے تنگ کرتے ہیں، مگر اس کے شور مچانے پر وہ چلے گئے اور آس پڑوس کے لوگوں نے اس کی مدد کی۔ میں فوراً اس کے گھر پہنچا اور سارے حالات جاننے کے بعد متعلقہ پولیس اسٹیشن میں رپورٹ کی۔ تھانے دار میرا واقف تھا، اس نے نبیلہ کی نشاندہی پر 2 بندوں کو پکڑا اور تھانے میں لے جا کر ان کی خوب چترول کی۔ بعد ازاں علاقے کے معززین نے معاملہ رفع دفع کروا دیا۔ ان بندوں سے نامعافی نامہ لکھوا کر ان کی ضمانت اور آئندہ ایسا نہ کرنے کی یقین دہانی پر ان بندوں کو سخت وارننگ دے کر چھوڑ دیا گیا۔ اب نبیلہ بہت خوف زدہ رہنے لگی اور اصرار کرنے لگی کہ جلد کہیں کام پر لگوا دے۔ اب میری بیوی کا بہت اصرار بڑھ گیا کہ میں نبیلہ سے نکاح کر لوں۔
کب تک اس کی حفاظت کروں گا؟ کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میرے اس طرح آنے جانے سے لوگ باتیں بنائیں گے کہ میرا اس سے کیا رشتہ ہے، میں کس حیثیت سے اس کے گھر جاتا ہوں، لوگوں کو کیا جواب دوں گا؟ اس طرح تو نبیلہ کی عزت پر حرف آئے گا، لوگ اس پر کیچڑ اچھالیں گے۔ میں نے بھی سنجیدگی سے سوچنا شروع کر دیا۔ بات تو میری بیوی کی درست تھی۔ میری بیوی نے مجھے اپنی قسم دے کر مجبور کر دیا۔ میں نے اگلے دن نبیلہ کو فون کیا، ساری بات اس کو بتائی تو وہ خاموش ہو گئی اور فوری طور پر کوئی جواب نہ دیا۔ رات کو میری بیوی نے فون پر اس کے ساتھ تفصیل سے بات کی اور اسے سمجھایا تو اس نے سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگا۔ بالآخر سوچ وچار اور اپنی تینوں بہنوں بہنوئیوں سے مشورہ کرنے کے بعد مجھ سے نکاح کرنے کے لیے رضامندی کا اظہار کر دیا، اور ایک دن سادگی سے نکاح کے بعد نبیلہ میری بیوی بن کر آ گئی۔ نبیلہ نے آتے ہی پورا گھر سنبھال لیا۔ اس کے دونوں بچوں کو میں نے اپنے بچوں کے ساتھ اسکول میں داخل کروا دیا اور باپ کی شفقت، محبت اور پیار دیا۔ نبیلہ نے میری پہلی بیوی کی جی جان سے خدمت شروع کر دی۔ نبیلہ 5 وقت کی نمازی تھی اور ہر نماز کے بعد رو رو کر میری پہلی بیوی کی صحت یابی کی دعائیں کرتی۔ میں نے ڈاکٹر کے مشورے پر لاہور کے ایک بہت بڑے قابل اور پروفیسر سے اپنی بیوی کے بارے میں بات کی، جس نے سارے ٹیسٹ MIR وغیرہ کروانے کے بعد آپریشن تجویز کیا، جس کی کامیابی کے 40% چانس تھے اور 60% ناکامی کے امکانات تھے۔ بقول سرجن ڈاکٹر کے میری بیوی چلنے پھرنے سے تو پہلے ہی معذور ہے، آپریشن اگر کامیاب نہ ہوا تو حالت اسی طرح رہے گی، لہٰذا رسک لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کافی سوچ وچار اور صلاح مشورے کے بعد ہم نے آپریشن کروانے کا فیصلہ کر لیا۔ اپنی پہلی بیوی ریحانہ کو ایمبولینس میں لاہور لے گیا اور وہاں لے جا کر ہسپتال میں داخل کروا دیا۔ نبیلہ نے ریحانہ کی صحت یابی آپریشن کی کامیابی کے لیے 1 ماہ کے روزے رکھے۔ نبیلہ اور بچے ریحانہ کے ساتھ ہی لاہور آ گئے۔ ہسپتال میں داخلے کے بعد دوبارہ تمام ٹیسٹ اور چیک اپ ہوئے اور ڈاکٹر نے 2 دن بعد آپریشن کی تاریخ دے دی۔ جس وقت ریحانہ کو آپریشن تھیٹر لے جایا گیا تو نبیلہ نے جائے نماز پر بیٹھ کر نوافل پڑھنے اور قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ سب بچوں سمیت ریحانہ کے لیے دعا گو تھے۔ 4 گھنٹے کا طویل آپریشن ہوا۔ ہم سب بہت سخت پریشان تھے کہ کھانے پینے کا ہوش بھی نہیں تھا۔ خدا خدا کر کے آپریشن ختم ہوا۔ ریحانہ کو ICU میں شفٹ کر دیا گیا۔ 2 گھنٹے کے بعد ریحانہ کو ہوش آیا۔ ڈاکٹر مسلسل چیک کر رہا تھا۔ رات کو ریحانہ کے پیروں اور ٹانگوں میں جب ہلکی ہلکی حرکت شروع ہوئی تو ڈاکٹر نے آپریشن کی کامیابی کی خبر سنا دی۔ ہم سب کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ پورا 1 ہفتہ ریحانہ کو انتہائی نگہداشت میں رکھا گیا، پھر کمرے میں شفٹ کر دیا گیا۔ مسلسل فزیو تھراپی دواؤں سے ریحانہ کی ٹانگیں حرکت کرنے لگی تھیں اور 20 دن کے بعد ریحانہ کو اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ ہم اسے گھر لے کر آئے۔ مہینے میں 2 مرتبہ چیک اپ ہوتا۔ ریحانہ کو مکمل طور پر ٹھیک ہونے میں 6 ماہ لگ گئے اور اس عرصے میں نبیلہ نے اپنے اوپر ہر طرح کا آرام حرام کر لیا۔ دن رات ریحانہ کی خدمت اس طرح کی کہ اس کی سکی بہن بھی شاید نہ کرتی۔ 6 ماہ بعد ریحانہ نے پہلے بیساکھیوں، پھر اسٹینڈ اور پھر کسی سہارے کے بغیر چلنا پھرنا شروع کر دیا۔ اب ریحانہ مکمل طور پر ٹھیک ہو گئی تھی اور اپنی نارمل زندگی کی طرف لوٹ آئی تھی۔ ہمارے گھر کی خوشیاں ہمیں دوبارہ مل گئی۔ اب ریحانہ اور نبیلہ کی دوستی اور پیار مثالی ہے۔ دونوں ایک دوسرے پر جان دیتی ہیں۔ ان کا آپس میں پیار دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ سوکنے ہیں۔ دونوں نے مل کر گھر کو جنت بنا دیا ہے۔ ہم ہر ماہ باقاعدگی سے لاہور جاتے ہیں اور داتا صاحب کے مزار پر حاضری دیتے ہیں۔ زندگی بہت سکون سے گزر رہی ہے۔ بس اب دعا یہ ہے کہ ہماری خوشیوں اور گھر کو کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ یہ پیار محبت سدا قائم رہے۔ نبیلہ سے اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے نوازتے ہوئے ایک اور بیٹا عطا کیا۔ ہمارے 5 بچے بالکل سکے بہن بھائیوں کی طرح رہتے ہیں اور ایک دوسرے پر جان چھڑکتے ہیں۔ سب پڑھائی میں بہت لائق اور محنتی ہیں۔ اکثر لبنہ کا فون آتا رہتا ہے اور وہ مجھ سے کہتی ہے، جیجا جی دیکھیں میری دوستی نے آپ کو کیسا خوبصورت تحفہ دیا ہے۔ میں تو بہت ہنستا ہوں۔ لبنہ سال میں 1 بار پاکستان آتی ہے تو ہمارے ہی گھر اس کا قیام ہوتا ہے، جس کو دیکھ کر میری پہلی بیوی ریحانہ زیر لب بہت مسکراتی ہے اور چھیڑتی ہے کہ ناصر صاحب دیکھیں آپ کی موبائل دوستی نے کیا رنگ دکھایا ہے۔ تو میں یہی کہتا ہوں کہ یہ سب تقدیر کے کھیل ہیں۔